السلام علیکم۔ میں نے سوچا کچھ تھوڑی سی باتیں کی جائے رمضان کے متعلق۔ رمضان چل رہا ہے آج، اور کچھ لوگ رکھ رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں رکھ رہے، کوئی گرمی کا بہانہ کرتا ہے، کوئی کسی چیز کا بہانہ کرتا ہے۔ ایکچولی رمضان ہمیں بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ہمیں تقویٰ، پرہیزگاری، حسن سلوک سے پیش آنا، لوگوں کی مدد کرنا اور کسی کو برا نہ جاننا، اور جن لوگوں سے ہم لوگ ناراض ہو چکے ہیں، کچھ لوگ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں۔ اچھا، ناراض ہونے کی کیفیت کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ ناراض کس بات پہ ہو گئے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو نا آپ کے پیسے سے محبت ہوتی ہے، آپ کے عہدے سے محبت ہوتی ہے، تو جب ان کو وہ چیز نہیں ملتی وہ کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں ذہن میں نہیں لانی چاہیے، ہمیں خود ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے رمضان کی برکت سے۔ اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، جیسے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ دوستی کرے گا نا، اور اللہ کی رضا کے لیے دوستی چھوڑے گا، وہ جنتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے۔ تو ہمیں بھی رمضان میں صرف روزہ نہیں رکھنا، ہم نے رمضان کی پوری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں نا باتیں، کہ پرہیز کرو جھوٹ سے، غیبت سے، فضول گوئی سے، اپنی آنکھوں سے بچو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھوں کے زنا سے بچو۔ اس ٹائم سب سے ضرورت، جو لوگ ہماری بہنیں مارکیٹ میں جا رہی ہیں، وہاں پہ جو میرے بھائی کپڑا بیچ رہے ہیں، ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ جھوٹ مت بولیں، کیونکہ جھوٹے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا امتی زانی ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بیماری عام ہے آج کل لوگوں میں۔ خدا را رحم کریں اپنے پہ، اپنے بچوں پہ، کیونکہ آخر ہم نے مرنا ہے۔ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ کبھی آپ لوگوں کی بات سوچیے، ہم کیا کر لیں گے؟ ہم ارب پتی بن جاتے ہیں، کروڑ پتی بن جاتے ہیں، روزے بھی نہیں رکھتے، کچھ اللہ دینے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری ڈیسٹینیشن ایکچولی مسلمان کی، جس نے کہا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی ڈیسٹینیشن قبر ہے۔ اور قبر اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کا ایک گھڑا بھی ہے اور جنت کا ایک باغ بھی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ لوگ کس طرف چل رہے ہیں۔ رمضان کی برکت سے، رمضان ہونے کی وجہ سے ان عادتوں کو ایک ایک کر کے ختم کرتے جائیں۔ اور جو لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں، بازاروں میں کھا رہے ہیں، بیماری کی وجہ سے کھا رہے ہیں، جو بھی ہے مجھے نہیں پتہ اس میں کس وجہ سے کھا رہے ہیں، لیکن پلیز پرہیز کریں، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیں نا، ایک جگہ پر اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں وہ لوگ خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں۔ ہمارے بھی کئی مسلمان بھائی ہیں، نعوذ باللہ، میں نہ انہیں چوپائے کہہ رہا ہوں نہ کچھ کہہ رہا ہوں، مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں، مزے سے پی رہے ہوتے ہیں، نہ روزے دار کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ جیسے ایسے کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھا رہے ہیں، اور یاد رکھو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم پتہ کیا ہے؟ اس کا ایک ایک دانہ بھی اگر اس دنیا پہ گر جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے گی۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے، جو لوگ روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ رہے، ہیل و جس سے کام نہ لیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، مشقت میں ڈالیں، کیونکہ اللہ کو مشقت پسند ہے اس معاملے میں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے دار کی جو بدبو ہے چہرے اس کی منہ کی، وہ کستوری سے اچھی ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا 12-14 گھنٹے، آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ باہر رہ رہے ہیں، میری آج ایک بات ہو رہی تھی جرمنی میں، تو وہاں 19 گھنٹے کا روزہ ہے یار، ہم تو 14 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور وہ لوگ بہت ٹف لائف گزار رہے ہیں باہر والے، ہم تو بہت آرام دہ، ہمیں تو یہاں پکوڑے بھی کھانے کو ملتے ہیں، سینڈوچ بھی کھانے کو ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، انہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ پھر بھی 19 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو پاکستان والے لوگ جو ہیں، خصوصاً جو میرے بہن بھائی ہیں، ان کو چاہیے روزے کو اس کے احکامات کے مطابق، اس کی قوت اور تاثیر کے مطابق رکھیں، اور خدا را ڈریں، اللہ نے کیا کہا ہے ان کا ٹھکانہ۔ اور اللہ نے کہا جو لوگ کھا رہے ہیں نا آگے پیچھے، روزہ نہیں رکھ رہے، وہ چوپائے ہیں۔ اللہ اپنی اشرف المخلوقات ہیں، اللہ ہمیں چوپائے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔